اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بھٹکل حنیف آباد کے لوگوں نے بنیادی مسائل حل کے لیے خصوصی نشست کا کیا انعقاد، MLA منکل ویدیا کی شرکت۔ جامعہ ضیاء العلوم کنڈلور میں ثقافتی پروگرام کا انعقاد، عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مدرسہ فرقانیہ شرور کا سالانہ اجلاس عام، بچوں نے دلچسپ پروگرام پیش کیے۔ اتر پردیش میں خواتین کو پریشر کوکر کی نہیں سیکورٹی کی ضرورت، اسدالدین اویسی کا بیان۔ بھارت نگر کے ایک بے گناہ مسلم نوجوان افضل شیر خان کی ضمانت، جمعیت علماء مہاراشٹر کی وکلاء کی کامیاب پیروی۔ امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع، سینکڑوں گرفتار۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل بنیادی مسائل کے حل کے مطالبے کو لے کر شہر کے حنیف آباد کے ذمہ داروں نے آج عصر بعد مسجد عمیر حنیف آباد کے قریب خصوصی نشست کا اہتمام کیا، جس میں MLA منکل ویدیا، جالی پٹن پنچایت کے صدر عبدالرحیم شیخ، ہیبلے پنچایت کے صدر ND موگیر اور تعلقہ پنچایت کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر محلے کے بنیادی مسائل سامنے رکھتے ہوئے جناب نثار رکن الدین نے کہا کہ اس محلے میں سب سے بڑا مسئلہ سڑک کی مرمت کا ہے۔ کئی سالوں سے یہاں کی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے اور بار بار اس طرف توجہ دلانے کے باوجود یہ کام ابھی بھی پورا نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کچرا نکاسی کا مسئلہ بھی اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کچرا نکاسی کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی انتظام ہو سکے۔ انہوں نے پانی کی فراہمی اور گھر گھر نل کے انتظامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس محلے کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر یہاں کے پانی کے انتظامات کیے جائیں۔ ہیبلے پنچایت کے رکن سید علی نے اتکرم اراضی مسئلے کے حل کے لیے ذمہ داروں سے مطالبہ کیا۔ مسائل سننے کے بعد MLA منکل ویدیا نے کہا کہ سڑک مرمت کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے۔ اس سے قبل بھی یہاں کے لوگوں نے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلہ میرے سامنے رکھا تھا اور میں نے انہیں حل کرنے کا یقین بھی دلایا تھا، لہٰذا اب چند ہی دنوں میں کام شروع ہو جائے گا اور حنیف آباد کے مقیم افراد کے لیے اس کے ذریعے سے بڑی سہولت ہوگی۔ انہوں نے ضلع پنچایت، تعلقہ پنچایت اور گرام پنچایت کے ذمہ داروں سے کہا کہ سڑک کی تعمیر اور اتکرم اراضی کا مسئلہ حل کرنے کی میں یقین دہانی کرتا ہوں، لیکن آپ پانی کے انتظامات کے مسائل حل کرنے کا یقین دہانی کرائیں اور یہ کام کسی بھی طرح پورا کریں۔ انہوں نے اس کام میں اپنا پورا ساتھ دینے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر عمر رکن الدین، گنیش موگیر، عبدالقادر SM اور فیصل پیشما وغیرہ موجود تھے۔ ملحوظ رہے کہ اس مختصر پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت پاک کے بعد اسٹیج پر موجود مہمانوں کی گلپوشی کی گئی اور ان کی خدمت میں مومنٹو بھی پیش کیے گئے۔ کنڈلور بھٹکل کے قریبی علاقے کنڈلور میں واقع جامعہ ضیاء العلوم کنڈلور نامی ادارے کا ثقافتی پروگرام سنیچر کی رات ٹھیک 9:30 بجے شروع ہوا، جس میں طلباء نے بہترین انداز میں خوبصورت پروگرام پیش کیے۔ طلباء نے حمد نعت، تقاریر، اسلامی ترانے، مختلف دیگر پروگرامات بھی پیش کیے جن کو حاضرین نے بہت ہی سراہا۔ سب سے دلچسپ پروگرام بیت بازی کا رہا، جس میں طلباء نے بڑی محنتوں کے بعد کئی شعراء کے کلام پیش کیے اور دونوں گروپوں کے طلباء نے اشعار میں بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ناظم جامعہ ضیاء العلوم مولانا عبید اللہ ابوبکر ندوی نے مولانا محمد ایوب ندوی دامت برکاتہم کی کتاب شافی فقہ، جس کا کنڑا زبان میں ترجمہ جامعہ ضیاء العلوم کے قدیم استاد مولانا محمد الیاس ندوی کنڈلوری نے کیا ہے، اس کتاب کا اجرا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دینی تعلیم کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ایک عام دینی مدارس کے ذریعے سے انجام پایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے طلباء یہاں حفظ قرآن پاک کی نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے طلباء تصنیفی میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ دن رات طلباء پر محنت کر کے امت کی فکر رکھنے والے افراد تیار کرنے میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا نے مزید کہا کہ جائیداد بیچ کر طلباء کو دینی تعلیم کے بجائے دنیوی تعلیم دلانے والے افراد آج افسوس کر رہے ہیں۔ وہیں اپنے اولاد جس سے امید وابستہ تھی آج اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہی، لہٰذا دینی تعلیم سے اپنے نونہالوں کو آراستہ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ رات دیر گئی، دعائے کلمات پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ شرور بھٹکل کے پڑوسی علاقے شرور میں مدرسہ فرقانیہ ناخدا محلے کا سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات
رات ٹھیک 9:30 بجے مدرسے کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جس میں مدرسے کے ننھے منھے بچوں نے بہترین اصلاحی پروگرام کے ساتھ ساتھ سریلے آواز میں حمد و نعتیں پیش کی اور کچھ طلباء نے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی ازالے کی جانب توجہ دینے اور اس کی جانب عملی اقدام کرنے کی دعوت دیتے ہوئے بہترین انداز میں تقاریر پیش کی۔ ننھے منھے بچوں کے اس پروگرام نے حاضرین نے ان کی ہمت افزائی بھی کی۔ اس پروگرام کی تیاری کے لیے مدرسے کے اساتذہ اور معلمات نے اہم رول ادا کیا ہے، جس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جلسے کے مہمان خصوصی استاد تفسیر جامعہ اسلام بھٹکل مولانا محمد انصار ندوی مدنی نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورتوں کا کیا مقام تھا، اس سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام عطا کیا جو کسی مذہب نے عورت کو نہیں دیا، اور اسی عورت کی گود میں پلنے والے بچے کی پرورش میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں اگر بچوں کی تربیت دین و خطوط پر ہو جائے گی تو یہ بچے آگے جا کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے، اور بڑے ہونے کے بعد انہیں خطوط پر چلنا ہے جس پر اس کی پرورش ہوگی۔ بدایوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AMAM کے صدر اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے۔ خواتین کو پریشر کوکر کی نہیں بلکہ تحفظ کی ضرورت ہے۔ مسٹر اویسی نے کہا کہ ریاست میں قانون و انتظام مکمل طور پر چوپٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے سماجوادی پارٹی SP کے منشور میں خواتین کو پریشر کوکر دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن صوبے میں انہیں تحفظ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ AMAM کے صدر نے کل بدایوں سیٹ سے پارٹی امیدوار خالد پرویز کی حمایت میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی نوٹ بندی کے فیصلے سے غریب کسان اور مزدور پریشان ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اتر پردیش میں ہی سلاٹر ہاؤس بند کرنے کی بات کیوں کرتی ہے، اسے پورے ملک میں نافذ کر کے دکھائیں۔ سلاٹر ہاؤس بند ہو جانے سے ملک کا 30,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ مسٹر اویسی نے اکھلیش یادو پر چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ وہ سوتے وقت بھی کہتے ہوں گے کہ کام بولتا ہے۔ سماجوادی پارٹی میں لوہیا اور سوشلزم کی کوئی بات نہیں ہے۔ SP مجرموں کو ہی ٹکٹ دیتی ہے۔ اکھلیش حکومت میں عصمت دری کے واقعات میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔ ممبئی باندرا بھارت نگر میں فساد کے الزام میں قید ایک مسلم نوجوان افضل شیر خان کو آج ممبئی سیشن عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس پر MMRDA کے عملے پر حملہ کرنے اور علاقے میں فساد پھیلانے کا الزام تھا۔ اس مقدمے کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر کر رہی تھی۔ جمعیت کے وکلاء کی کامیاب پیروی کے نتیجے میں افضل شیخ کو ضمانت مل گئی۔ واضح رہے کہ دسمبر 2016 میں MMRDA کے عملے نے بھارت نگر میں ناجائز قبضہ ہٹانے کی کوشش کی تھی، جس پر مقامی لوگوں نے زوردار احتجاج کیا تھا اور بعد میں مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ اس مار پیٹ میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ باندرا کرلا کمپلیکس پولیس اسٹیشن نے اس معاملے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں افضل شیر خان بھی شامل تھا۔ اس پر تعزیرات ہند کی دفعہ 278/16 کے تحت FIR درج کر کے مقدمہ قائم کر دیا گیا تھا، جبکہ افضل شیر خان کے مطابق اس پورے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ صرف وہاں پر ایک تماشائی کی حیثیت سے موجود تھا جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، لیکن پولیس نے اسے فساد برپا کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے افضل شیر خان کے اہل خانہ نے جمعیت علماء مہاراشٹر سے رجوع کیا اور جمعیت کے لیگل سیل کے سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان نے ان کے معاونین وکلاء ایڈوکیٹ عتیق اقبال، ایڈوکیٹ مجاہد انصار اور ایڈوکیٹ فیضان قریشی نے اس کی عدالت میں پیروی کی۔ یہ مقدمہ ممبئی سیشن عدالت میں دسمبر 2016 سے ہی جاری تھا اور پولیس ہر قیمت پر افضل شیر خان کو سزا دلانے کی درپی تھی۔ اس کی پوری تیاری بھی کر لی گئی تھی، لیکن افضل کی بے گناہی کے تعلق سے جمعیت کے علماء نے عدالت کے روبرو جو دلائل پیش کیے، اس کے نتیجے میں فاضل جج نے افضل شیر خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ افضل شیر خان کے اہل خانہ نے عدلیہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بہت جلد افضل شیر خان اس مقدمے سے بری ہو جائے گا۔ اہل خانہ نے جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی کا شکریہ ادا کیا، جس کی بروقت مدد کی وجہ سے ایک بے گناہ کو راحت نصیب ہوئی۔ افضل شیر خان کا تعلق نہایت غریب فیملی سے ہے، وہ مزدوری کر کے اپنی گزر اوقات کرتا ہے۔ واشنگٹن امریکہ میں دستاویزات نہ رکھنے والے تارکین وطن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک، لاس اینجلس، اٹلانٹا، شکاگو، شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے، جن میں دستاویزات نہ رکھنے والے سینکڑوں تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ حراست میں لیے جانے والے امیگرینٹس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستاویزات نہ رکھنے والے 30 لاکھ افراد کو امریکہ سے نکالنے کا بیان دیا تھا۔ ٹرمپ نے اوباما دور کی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے مجرم امیگرینٹس کو ترجیحی بنیادوں پر نکالنے کی راہ بھی ہموار کر دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل
افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔